الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں؟ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں؟ ایک مٹی کی عمارت ہے، ایک مٹی کا مکان، خون کا گالا ہے اور اینٹ ہے ہڈیاں، خون کا گالا ہے اور اینٹ ہے ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جس دم آ کے ٹکرائے گی، پھر یہ عمارت ٹوٹ کر بس خاک میں مل جائے گی۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال متهم۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر سامعین کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، عزیز بچوں، آج میرے برادر کرام، میرے بھائی خوٹی دار حاجی چودھری غلام مصطفیٰ مرحوم مغفور، ان کی سارے سوال کی غرض سے تعلیمی مجلس میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ انسان اس دنیا میں آئے تھوڑے وقت کے لیے، لیکن اس نے یہ سمجھ لیا کہ میں بہت زیادہ وقت کے لیے آیا ہوں۔ تھوڑے وقت کے لیے آیا ہے اور یہ وقت گزار کر داعیے اجل کو لبیک کہنا ہے اور اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور دنیا کے اندر جو کچھ کیا ہے یا جو کر رہا ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔
جو کچھ بھی جو اعمال انسان سر انجام دیتا ہے اسے فوراً مقرر فرشتے، معزز فرشتے لکھ لیتے۔ اس وقت جو میں عمل کر رہا ہوں، جو آپ عمل کر رہے ہیں، یہ بھی لکھا جا رہا ہے، احاطہ تحریر میں لایا جا رہا ہے، رجسٹر بن رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں۔ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، کراما کاتبین معزز فرشتے، دو فرشتے جو ہمارے دائیں بائیں موجود ہیں، اس وقت بھی موجود، یعلمون ما تفعلون، جو ہم کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ کاتبین ہیں، لکھنے والے، کاتب لکھنے والے کو کہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو وہ لکھ رہے ہیں تو کیا تیار ہو رہا ہے؟ نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے۔ تو جو نامہ اعمال ہے اچھا تیار ہو رہا ہے کہ برا تیار ہو رہا ہے؟ اچھائی لکھی جا رہی ہے، نیکی لکھی جا رہی ہے کہ برائی لکھی جا رہی ہے؟ تو اس کی بنیاد پر ہمارے فیصلے ہو، کامیابی کے ناکامی کے، دونوں باتوں میں سے ایک ہے۔ ہر انسان جب صبح اٹھتا ہے تو دو اعمال میں سے، دو قسم کے اعمال میں سے وہ ضرور کرتا ہے، یا تو وہ نیکی کرتا ہے یا وہ برائی کرتا ہے، تیسری تو کچھ چیز نہیں۔ نیکی کر رہا ہے تو اپنے لیے جنت کا سودا کر رہا ہے، اور اگر برائی کر رہا ہے تو جہنم کا سودا کر رہا ہے۔ ہر روز اس کی کتاب تیار ہو رہی ہے، اور جو کتاب تیار ہو رہی ہے اس کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، بے شک ابرار لوگ، نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور فجار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ حضور علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کامیابی کی علامت ہے، کامیاب ٹھہرے گا، وہ اپنا نامہ اعمال خوشی خوشی وصول کرے گا اور لوگوں کو دکھائے گا اور کہے گا کہ آج دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ اور جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا یا سینہ چیر کر ملے گا تو وہ لوگوں کو بتانا بھی پسند نہیں کرے گا، شرمندگی کے ساتھ منہ چھپاتا پھرے گا۔ تو جنت کا ٹکٹ ہے یا جہنم کا ٹکٹ ہے، جنت کا پرمٹ ہے یا جہنم کا ہے، وہ ہم نے خود بنانا ہے۔ انسان کو اللہ نے اختیار کیا، اعمال کا اختیار انسان کو ہے یا جنات کو ہے؟ مکلف انسان کو اللہ نے بنایا ہے، تکالیف مالا یطاق کا مکلف انسان ہے، اس کو چوائس کا، انتخاب کا موقع دیا ہے۔ اپنی زندگی میں اچھے عمل کر لے یا برے عمل کر لے، اچھے عمل کرے گا تو اللہ نے اس کے لیے جنت رکھی ہے، برے عمل کرے گا تو جہنم کا ایندھن بن جائے۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ بدلے کا دن، قیامت کا دن ہے کیا؟
جو جہنم میں جائے گا وہاں سے نکل نہیں سکے وما مانگا بھائی. سامعین محترم، آج وقت ہے کہ ہم اپنے لیے اچھا فیصلہ کر لیں. یہ وقت جب گزر گیا، موت کا فرشتہ سر پر عام کھڑا ہوا تو اعمال کا سلسلہ بند ہو جائے گا. جب اعمال کا سلسلہ بند ہو جائے گا تو پھر کامیابی اور ناکامی کا وہ جو بنایا ہم نے سارا نظام وہ نہیں ٹھہر جائے. انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، دو چیزوں سے بنا ہے. ایک انسان کا جسم ہے اور ایک اس کے اندر روح ہے. روح کے متعلق صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روح کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے عرش سے جواب دیا، یسألونک عن الروح، اے پیغمبر، اے محبوب، آپ سے یہ روح کے متعلق پوچھتے ہیں، روح کیا ہے؟ آپ ان کو بتائیے. قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر، میرے رب کا حکم. بس ان کے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ روح اللہ کا امر ہے. اب ہمارے اندر جو روح چل رہی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ سانسیں چل رہی ہیں، تو ہمارے لیے تو سانسیں ہیں لیکن وہ ہے روح. ایک کثیف چیز، لطیف چیز ہے. جسم کثیف ہے، روح لطیف ہے، نظر نہیں آتی. تو کسی نے کہا تھا نا کہ خدا نظر نہیں آتا. اگلا بھی آپ کی سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ روح نظر آتی ہے. جب تمہیں اپنے اندر کی روح نظر نہیں آتی تو خدا نظر نہیں آ رہا، تو تعجب کی بات کیا ہے؟ اس نے اپنے لیے طے ہی نہیں کیا ہے. روح کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھتے. روح جو ہے اللہ کا امر ہے، اور جب تک یہ امر ہمارے اندر موجود رہے گا، ہم ایک زندہ انسان ہیں. ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سونگ رہے ہیں. زندگی کا نظام چل رہا ہے، روح کے ساتھ ہے نا. تو روح اللہ کا امر ہے. جب وہ اس کو کھینچے گا، فرشتوں کو بھیجے گا. ڈیوٹی اسرائیل علیہ السلام کی ہے، اور وہ جب روح کو نکال لیں گے تو یہ جسم جو ہے یہ پھر بے جان ہو جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں مردہ جسم ہے. باڈی ہے، ڈیڈ باڈی ہے، پھر ہم کہتے ہیں ڈیڈ باڈی ہے. پھر خان صاحب، پھر رانا صاحب، پھر چودھری صاحب، پھر جو ہے وہ جناب سید صاحب، اور پھر وہ خطیب صاحب، پھر وہ عالم صاحب، پھر مفتی صاحب، پھر ولی، پھر علماء، پھر اولیاء، پھر اصفیاء، پھر اتقیاء، پھر کچھ نہیں. پھر وہ کہتے ہیں یہ جسم جو ہے یہ بے جان ہے، یہ ڈیڈ باڈی ہے. ڈیڈ باڈی کو اٹھاؤ، میت کو اٹھاؤ، لے چلو. اور پھر ایسی عجیب صورت حال ہے کہ جب انسان کے اندر سے روح نکلتی ہے، آپ اور میں دیکھتے رہتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کو فوت ہوتے، یوں لگتا ہے جیسے ایک دم سے لائٹ چلی گئی. لائٹ چلی گئی، دیا بجھ گیا، زندگی کا چراغ گل ہو گیا، روح نکل گئی اندر سے. میری والدہ فوت ہوئی تو میں اوپر تھا. اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بالکل ایسا ہی ہوا کہ جب تک سانس
چل رہی تھی اس وقت تک کیفیت اور تھی، میری کیفیت اور تھی، جو میں اوپر موجود تھا دیکھ رہا تھا اور سورہ یاسین پر پڑھ کے منہ میں تھوک رہا تھا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، سنت ہے، یہ آسانی ضرور نکلتی ہے، سورہ یاسین پڑھو میت کے سہارے، تھوکو، کلمے کی تلقین کرنے کا نہیں کہ پڑھو، اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھنا شروع کرو، یہ حکم ہے کہ میت کے پاس بیٹھ جاؤ، کلمہ پڑھنا شروع کر دو، اونچی اونچی پڑھو، وہ بھی پڑھے گا، یہ نہ کہو کہ کلمہ پڑھ، ہو سکتا ہے کہ ان کی اصلیت کسی اور میں ہو، انکار کر بیٹھے تو انکار کیا تو کافر ہو جائے گا، لہذا پاس بیٹھ کے پڑھنا چاہیے، سورہ یاسین پڑھنی چاہیے اور اس کے چہرے پہ منہ پہ پھونکنا چاہیے۔